بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیز طلبہ اعظام، تفہیم الفقہ کا گزشتہ سبق مستحبات وضو سے متعلق تھا۔ اس سبق میں آپ طلبہ اعظام کو یہ بات بتائی گئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہے جس کا کرنا نہ ضروری ہے، نہ اس کے کرنے سے متعلق کوئی خاص تاکید آئی ہے، لیکن اگر ان امور کو انجام دیا جائے تو مزید ثواب کا ذریعہ ہے۔ آج کا سبق وضو کے مکروہات سے متعلق ہے، یعنی وہ باتیں اور وہ کام جو اگر دوران وضو کیے جائے وضو تو ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا درست عمل نہیں ہوگا۔ تو آج کا سبق وضو کے مکروہات سے متعلق ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ وضو میں درجہ ذیل باتیں مکروہ ہیں۔ نمبر 1، بلا ضرورت پانی زیادہ استعمال کرنا مکروہ ہے، خواہ پانی کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں ہمارے استعمال کے لیے ہی رکھی ہے، اور وضو جیسے عظیم الشان عمل جو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اگر اس کے لیے پانی استعمال کرے تو انسانی سوچ یہ بتاتی ہے کہ خواہ کتنا بھی استعمال کرے وہ تو وضو ہی میں استعمال ہو رہا ہے، اچھے کاموں میں ہی استعمال ہو رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن شریعت ہر چیز میں میانہ روی اور بوقت ضرورت بقدر ضرورت استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ وضو یہ کچھ پانی میں ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی 10-12 لیٹر پانی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 2-2.5 لیٹر پانی میں بھی آرام سے آدمی وضو کر سکتا۔ اب کوئی آدمی وضو کرنے کے لیے بیٹھا اور پانی پہ پانی استعمال کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، پانی کی فضول خرچی ہو رہی۔ آپ وضو کر رہے ہیں، ایک عظیم الشان عمل کر رہے ہیں، لیکن ایک اچھے کام کے لیے ایک برائی کو اختیار کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ لہذا وضو کے لیے جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی ہی استعمال کرنا، بلا ضرورت پانی زیادہ استعمال کیا، آپ کا وضو ہو گیا، آپ پاک صاف ہو گئے، اس وضو سے آپ کی نمازیں بھی درست ہوگی، آپ کی تلاوت کا آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ کی عبادتیں مقبول ہوگی، لیکن
آپ نے ایک مکروہ عمل کیا، ایک گناہ کا کام کیا، فضول خرچی کی، اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، لہذا آپ کو اس کا گناہ ملے۔ تو عزیز طلباء، وضو کرتے ہوئے بقدر ضرورت پانی استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے زمانے میں جس وقت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، زیادہ تر مساجد اور گھر میں نل لگے ہوئے ہیں۔ پہلے لوٹے ہوا کرتے تھے جس میں پانی زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا، بقدر ضرورت ہی استعمال ہوتا تھا۔ لیکن ہم لوگ عام طور پر مسجدوں میں دیکھتے ہیں نل لگے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا اور فل نل چالو کر کر بیٹھ گیا۔ اب نل چالو کر کر مسواک بھی کر رہا ہے، نل چالو کر کر ناک بھی صاف کر رہا ہے، اعضائے بدن کو مل بھی رہا ہے، آہستہ آہستہ وضو کر رہا ہے، سب وضو کی سنتوں کو ادا کر رہا ہے۔ لیکن آپ نے نل چالو کر دیا، اور آپ اگر وضو کرتے ہوئے 3 منٹ لگاتے ہیں تو 3 منٹ میں آپ نے 30 لیٹر پانی ضائع کیا، فضول خرچی کی۔ اس لیے آپ نے ایک وضو کو دھونے کے لیے پانی لیا، نل بند کر دو۔ ہاتھ دھونا ہے، نل چالو کر کر ہاتھ دھو، پھر بند کر دو۔ مسح کے لیے پانی لیا، ہاتھ کو تر کیا، نل بند کر دو۔ اس طرح اگر آپ وضو کرتے ہیں تو انشاءاللہ فضول خرچی کرنے سے بچیں گے، اللہ کے مال کی ناقدری، اللہ کی نعمت کی ناقدری کے گناہ سے آپ بچ جائیں گے۔ نمبر 2، بلا ضرورت پانی کے استعمال میں بخل سے کام لینا اور کم استعمال کرنا مکروہ ہے۔ پانی ہے اور جتنا پانی وضو کے لیے ضروری ہے اس سے کم پانی میں وضو کر رہے ہیں، یہ ہوا بلا ضرورت بخل۔ آپ سفر میں ہیں، راستے میں کوئی ایسی جگہ نہیں نظر آ رہی ہے جہاں پانی ہو، اور آپ کے پاس پانی کم ہے اور آپ کو نماز پڑھنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ پانی ہے جو آپ کے پینے کے لیے بھی آپ کو لگے گا، یا آپ کو آگے سفر ہے، آگے وضو کے لیے بھی لگے گا، یہ ضرورت ہے۔ یا گھر پہ پانی نہیں آ رہا ہے، کم پانی میں پورے گھر کو وضو کرنا ہے، یہ ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں اگر آپ کم پانی سے 2 لیٹر پانی کی ضرورت ہے، آپ نے 1.5 لیٹر یا 1 لیٹر پانی میں وضو کیا تو یہ بلا ضرورت نہیں، لیکن ماشاءاللہ پانی کی فراوانی ہے، پانی کے لیے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تو جتنا ضروری ہے وضو کے لیے اتنا پانی تو لینا ہے، اس سے کم پانی لے کر بخل سے کام لینا یہ بھی مکروہ عمل ہے، یہ گناہ کا کام ہے، گویا آپ صحیح طریقے سے وضو نہیں کر رہے ہیں۔ نمبر 3، منہ پر زور سے پانی کا تماچا مارنا۔ منہ دھو رہے ہیں یا دوسرا کوئی عضو دھو رہے ہیں اور پانی کو آپ نے ایسا ہاتھ میں حوض میں سے اٹھایا اور زور سے منہ پر مارا، یہ جو گویا آپ نے منہ پر پانی کو چھڑکا، منہ پر پانی کا تماچا مارا، یا عضو دھوتے ہوئے حوض سے یا نل سے پانی لیتے ہوئے بدن پر اس طرح مار رہے ہیں، یا آپ غیر اخلاقی عمل کر رہے ہیں۔ بہت ممکن ہے آپ کے قریب بیٹھے ہوئے شخص کے کپڑے پر چھینٹے اڑے اور اس کو تکلیف ہو، یا کوئی نہ بیٹھا ہو پھر بھی آپ ایک بد تہذیبی والا غیر مہذب عمل کر رہے ہیں، اس لیے کہ وضو ایک عظیم الشان عبادت ہے، اور آپ وضو کرتے ہوئے ایک غیر مہذب انداز اختیار کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا پانی کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح اپنے اوپر چھڑکنا یہ مکروہ عمل ہے، گناہ کا کام ہے۔ نمبر 4، وضو کے
دوران دنیاوی گفتگو کرنا۔ وضو کرنے بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے یہاں وہاں کی بات کر رہے ہیں، گویا وہ وضو خانہ نہیں ہے، ملک کا پارلیمنٹ ہے، پوری دنیا کے ایشوز وہیں آ کر کھل جاتے ہیں۔ تو آپ ایک عبادت کر رہے ہیں، آپ وضو کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، پاکی حاصل کر رہے ہیں، ایسے وقت پر اگر آپ غیر ضروری باتیں کر رہے ہیں، گویا آپ ایک زیادتی کر رہے ہیں، مکروہ عمل کر رہے ہیں۔ دوران وضو اس طرح کے عمل کرنے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 5، وضو میں دوسروں سے تعاون حاصل کرنا۔ ہاں، اگر معذور ہے تو پھر دوسروں سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گزشتہ سبق میں بتایا کہ اگر کوئی شخص معذور ہے، اسے کوئی پریشانی ہے اور اس پریشانی کے سبب کسی دوسرے سے پانی دلواتا ہو یا اعضائے وضو دھلواتا ہو، یہ ایک مجبوری والا کام ہے، تو اس میں تو کوئی کراہت نہیں ہے۔ لیکن بغیر مجبوری کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت و قوت سے نوازا ہے اور آپ صحت مند ہیں، اس صورت میں اگر آپ کسی دوسرے سے اعضائے وضو دھلواتے ہیں یا دوسروں سے تعاون حاصل کرتے ہیں، یا آپ ایک غیر ضروری عمل کر رہے ہیں، آپ مکروہ عمل کر رہے ہیں، لہذا ایسے امور سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نمبر 6، ہر مرتبہ نیا پانی لے کر سر کا 3 مرتبہ مسح کرنا بھی مکروہ ہے۔ سر کا مسح کرنا، سب سے پہلے تو چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اور مسح کا مطلب یہ ہے کہ تر ہاتھوں کو سر کے اوپر پھیرنا، یہاں صرف بالوں کو بھگانا ہے، بالوں کو تر کرنا نہیں ہے، یہاں صرف بالوں کے اوپر تر ہاتھوں کو پھیرنا ہے، دھونا نہیں ہے۔ اب اگر ایک مرتبہ تر ہاتھوں کو بالوں پر پھیر دیا تو آپ نے گویا بالوں کو صرف تر کیا، گیلا کیا۔ لیکن اگر 3 مرتبہ الگ الگ مرتبہ پانی لے رہے ہیں، 3 مرتبہ ہاتھ دھو رہے ہیں اور 3 مرتبہ آپ سر کے اوپر مسح کر رہے ہیں، تو یہ مسح نہیں ہوا، یہ تو غسل ہو گیا، یہ تو پانی بہانا ہو گیا، یہ تو آپ نے سر کے اوپر گویا کہ پانی ڈالا، جو کہ یہ مقصود ہی نہیں ہے۔ مسح میں تو سر کو گیلا کرنا ہے، صرف تر کرنا ہے، لہذا ہر مرتبہ نیا پانی لے کر 3 مرتبہ مسح کرتے ہیں، آپ یہ مکروہ عمل کرتے ہیں۔ نمبر 7، وضو کے دوران آنکھوں یا منہ کو زیادہ زور سے بند کرنا۔ بالکل آنکھیں زور سے بند کر دی یا منہ کو زور سے بند کر دیا اور پلک یا ہونٹ کچھ سوکھا رہ گیا یا آنکھ کے کنویں میں پانی نہ پہنچا تو وضو نہیں ہوگا۔ وضو کر رہے ہیں، اب آپ منہ دھوتے ہوئے آنکھوں کو اتنی زور سے بند کرتے ہیں کہ پلک یا آنکھوں کے اندر کا جو حصہ ہے جس کو کنواں کہتے ہیں، جو گہرائی میں ہے، اگر یہ سوکھا رہ گیا یا آپ نے ہونٹوں کو بہت زور سے بند کیا، اس طرح بند کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ہونٹ جو ہے وہ سوکھے رہ جائیں گے، تو آپ کا وضو تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ وضو کے اندر تو اعضائے وضو کو ایک ایک حصے کو دھونا ضروری ہے۔ اگر آپ اس طرح وضو کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی عضو بلکہ کسی عضو کا کوئی باریک حصہ بھی سوکھا رہ جاتا ہے تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوتا ہے، آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ یہ 7 وضو کے مکروہات تھے۔ نمبر 1، بلا ضرورت پانی زیادہ استعمال کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 2، بلا ضرورت
پانی کے استعمال میں بخل کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 3 منہ پر زور سے پانی کا تماچا مارنا یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 4 وضو کے دوران دنیاوی گفتگو کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 5 وضو میں دوسروں سے تعاون حاصل کرنا بغیر عذر کے یہ بھی مکروہ ہے۔ اور نمبر 6 ہر مرتبہ نیا پانی لے کر 3 مرتبہ سر کا مسح کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور نمبر 7 وضو کے دوران آنکھوں یا منہ کو زیادہ زور سے بند کرنا۔ اگر اس طرح آپ نے بند کیا اور آپ کے چہرے کا کوئی حصہ، پلک، آنکھ کا کنواں یا پھر ہونٹ سوکھے رہ گئے تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ لہذا ان تمام امور کا خیال رکھتے ہوئے وضو کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔